السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، مامون الرشید کے زمانے کا قصہ ہے، بڑا ہی سبق آموز حکایت ہے۔ مامون الرشید کے زمانے میں ایک تاجر تھا۔ ایک دفعہ اس کے ہاں چوری ہو گئی، اس کا مال سارا چوری ہو گیا اور وہ بڑا پریشان۔ اس نے بڑی اپروچ کرنے کی کوشش کی مامون الرشید کو، لیکن اس کے دربار تک اس کی رسائی نہیں ہوئی۔ پورا سال وہ کوشش کرتا رہا لیکن مامون کے دربار تک وہ نہیں پہنچ سکا۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کے ذہن میں ایک ہیلا آیا، ایک تدبیر آئی کہ ظاہر سی بات ہے اب مال لٹ گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، تو اب اس کو ریکور کرنا ہے، کیسے کریں، بادشاہ کے پاس رسائی نہیں ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جمعے کے دن، جمعے کے بعد ایک مجمع میں کھڑا ہو کے لوگوں کو آوازیں دینا شروع کی، بلایا کہ میری بات سنو، میری بات سنو۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو اس نے چند باتیں کہیں جو بڑی عجیب تھی، سننے میں بڑی عجیب تھی اور لوگ بڑے جو وہ حیران ہوئے۔ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لی ما لیس للہ، کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ لوگ بڑے تعجب، بڑا اس نے اگلی بات کی، عندی ما لیس عند اللہ، میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے معی ما لم یخلق اللہ، میرے پاس ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ۔ اور پھر اس نے کہا احب الفتنہ، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا اکرہ الحق، میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور واشہد بما لم ارا، جس چیز کو میں نے دیکھا نہیں ہے وہ گواہی دے دیتا ہوں اس کی۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ میں اصلی بغیر وضو، میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ اب یہ جب باتیں اس نے کہیں تو آپ اندازہ کریں، آج کل ہمارے ماحول سے اندازہ کر لیں، اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو اس کے ساتھ کیا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اس نے جب یہ باتیں کہی، لوگ چیخنے چلانے لگے، اس کو غصے ہونے لگے، اور کوئی کہتا ہے کافر ہے، کوئی کہتا ہے زندیق ہے، کوئی کہتا ہے مرتد ہے، کوئی کچھ کیسی عجیب باتیں، کیسے ایسے دعوے اس نے کر دیے۔ اس کو غصے سے ساروں نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بالآخر وہ اصل میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ بھی بڑے غصے میں، انہوں نے کہا تو نے ایسا ایسا کہا ہے اور یہ ہے وہ ہے فلاں۔ تو اس نے معافی مانگی، حضور معافی چاہتا ہوں، پہلے میری بات سن لیں، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر لیجیے گا۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ تو اس نے سنائی۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات جو میں نے کہی، لی ما لیس للہ، میرے پاس ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، تو وہ ہے الزوجۃ والولد، کہ میری بیوی ہے اور میری اولاد ہے، اور اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص ہے۔ اور لی ما لیس عند اللہ، میرے پاس ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ عندی الکذب والخدیعہ، کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، صاف ہو گیا۔ معی ما لم یخلق اللہ، میرے پاس ایسی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے پاس، میں حافظ القرآن، قرآن کا حافظ ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، میرے پاس قرآن ہے، اور قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسئلہ بڑا چلا تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، بعض لوگ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل نے اس پر سٹینڈ لیا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، القرآن کلام اللہ، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ مخلوق ختم ہو جاتی ہے اور کلام اللہ ختم نہیں ہوتا۔ تو خیر اس نے کہا ٹھیک ہے کہ معی ما لم یخلق اللہ، میرے پاس ایسی چیز اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ پھر اس نے کہا احب الفتنہ، انہوں نے کہا میں فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ میں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، آزمائش، اس کو پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی مال سے، اپنے اولاد سے محبت کرتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو یہ اس سے مراد یہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اکرہ الحق، میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ اب یہ ظاہری طور پر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ حق کو ناپسند کرتے ہو، کون حق کو ناپسند کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موت برحق ہے، اور میں موت کو ظاہری طور پر، طبی طور پر بندہ ناسمجھ سمجھتا ہے، ناگوار سمجھتا ہے، اس لیے کہا اکرہ الحق، تو یہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ واشہد بما لم ارا، اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جو میں نے دیکھی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر کسی چیز کی گواہی بندہ تبھی دے سکتا ہے جب اس کو دیکھا ہو، لیکن انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے کہ جس کو نہیں دیکھا آپ کیسی گواہی دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا۔ اور آخری بات جو اس نے کہی کہ اصلی بغیر وضو، عربی میں اور اردو میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں۔ اصلی صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ انہوں نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں بغیر وضو کے، اور درود پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ جب باتیں کلیئر ہوئی تو پھر مامون الرشید کے کہہ لیں کہ جان میں جان آئی کہ شکر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بڑا سراہا اس کی ذکا کو، اس کی فہم کو، لیکن اس نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟
انہوں نے کہا حضور میں 1 سال ہو گیا تھا چیخ رہا تھا چلا رہا تھا لیکن آپ تک رسائی نہیں ہو رہی تھی، پھر میں نے یہ حیلہ اختیار کیا۔ تو بسا اوقات حیلہ جو ہے وہ بڑے کارآمد چیز ثابت ہو جاتی ہے، تو اس نے پھر بڑا اعزاز اکرام کیا اور بڑا نوازا اور بڑا خوش ہوا۔ تو اس لیے بسا اوقات کبھی ایسی تدبیر بندہ مجبور ہو کر گزرتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، بادشاہوں تک، وزیروں تک، مشیروں تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے۔ گزشتہ سالوں میں ایک واقعہ ہمارے یہاں پیش آیا تھا کہ ایک جو ہے وہ سٹنگ چیف جسٹس کے ساتھ گاڑی کے سامنے آدمی لیٹ گیا تھا، اب وہ اس کی بیچارے کی رسائی نہیں ہو رہی تھی، پھر اس نے یہی طریقہ کیا کہ پروٹوکول توڑ کے اس کی گاڑی کے نیچے لیٹ گیا، پھر اس کی سنوائی ہوئی۔ تو بسا اوقات ایسے ہیلے کرنے پڑتے ہیں اور جو کہ کارگر بھی ثابت ہوتے ہیں۔ والسلام۔